السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا سخت گناہ ہے، اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ان حدیثوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بات کو پورا سنیے کہ آج کل یہ بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے، ذرا بھی گھبراتا نہیں ہے، ذرا بھی اللہ کا خوف اور ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، ان حدیثوں کو آپ ذرا غور سے سنیے اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر رحم کرے اور اس مصیبت سے اس کو نجات دے دیں، اور تم پر وہ مصیبت ڈال دے، تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ دیکھیں کتنے سخت وعید ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے باتیں بنائے پھرتا ہے کہ دیکھو اس نے ایسا کیا نا، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے اس پر مصیبت آئی ہے، دیکھیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، یا لوگوں کا مال اس نے کھایا، یا اس نے ایسا کیا، یا اس نے ایسا کیا۔ تو ایسی تمام باتیں لوگوں میں بہت عام ہو چکی ہے کہ ایسا کرتا تھا اس لیے اس پر اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے۔ لوگ گویا کہ اندر سے آدمی خوش ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا بھی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ، اور ہم نے بھی یہ دیکھا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری کا کسی کو کوئی بیماری پہنچ جاتی ہے، کوئی مریض ہو جاتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو پھر لوگ جو ان سے جلتے ہیں، جو ان سے حسد رکھتے ہیں، جن کو ان سے بغض رہتا ہے، دشمنی رہتی ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، وہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، نہ موت کا رہا نہ زندگی کا رہا، وہ بالکل موت اور زندگی کے درمیان میں لٹکا ہوا ہے، اور اس طرح کی اس کو بیماری لگ گئی، اس نے یہ سب کارنامے انجام دیے، اس لیے اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے۔ تو اس طرح آدمی لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت پہنچے تو ہمیں اس کی مصیبت پر کبھی بھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے، کبھی بھی اس کے تعلق سے ہمیں ایسی بات نہیں کہنی ہے کہ جس پر اللہ کا غضب یا جس پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ دوسری حدیث سنیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائی، کسی ایسے گناہ پر عار دلائی کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ شخص اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دیکھیے یہ بیماری بھی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ کسی انسان سے، کسی آدمی سے، کسی مسلمان سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، اور اس نے اس لغزش سے، اس خطا سے، اس گناہ سے اللہ کے سامنے توبہ کر لی، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، اور پھر اس کے بعد بھی لوگ اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے یا اس کے سامنے اس کو عار دلا رہے ہیں کہ تو وہ ہے نا کہ جس نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ ہے کہ جس نے اتنی بڑی خطا کی ہے، تو نے تو ایسا گناہ کیا ہے، تو سب سے گھٹیا آدمی ہے، تو سب سے گرا ہوا آدمی ہے، اور اس کو عار دلا رہے ہیں، اور اس کو عار دلا رہے ہیں، اور اس کو سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ تو جب تک اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، تو جو شخص عار دلا رہا ہے، جو شخص اس کو سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ مرے گا نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی کے گناہ پر عار دلاتا ہے اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، تو جب تک یہ شخص اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا تب تک اس شخص کی موت نہیں آئے گی،
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو کر ہی رہے گا، اس سے بھی وہ گناہ سرزد ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں کسی کو پر ملامت کرنے کی، کسی پر طعنہ تشنی کرنے کی، کسی کو ذلیل کرنے کی یا کسی کو عار دلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا برائی ہے، ہم اپنی آخرت کے بارے میں ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے، ہم نے اللہ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی ہمیں ذرہ برابر ضرورت اور ذرہ برابر ہمیں جرأت نہیں ہوگی کہ ہم کسی اور کی زندگی پر انگلی اٹھائیں۔ اب تیسری حدیث سنیے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جو ذکر اور تلاوت اور نماز اور اچھے اخلاق کے پابند ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہو، وہ سب سے بہترین بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور سب سے بدترین بندے وہ ہیں کہ جو چغلیاں کھانے والے اور اللہ تعالیٰ کے پاک دامن بندوں کو کسی پریشانی میں اور کسی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے لوگ سب سے بدترین بندے ہیں۔ یعنی چغلی کھانے والے، دوستوں میں لڑائی کرانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، اور اسی طریقے سے اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی مصیبت یا کسی پریشانی میں ڈالنے کی کوشش میں لگے رہنے والے لوگ۔ اور آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جو جتنا نیک بندہ ہے، جو جتنا اچھا ہے، جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، جس کے معاملات بھی اچھے ہیں، جس کا کردار بھی اچھا ہے، جس کا کیریکٹر بھی اچھا ہے، وہ نمازی کا پابند بھی ہے، اخلاق کا بڑا اچھا ہے، معاملات بھی اچھا کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس کو کسی گناہ میں اس کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتے، کسی مصیبت میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر کوئی الزام لگانے کی کوشش کرتے، اس کو لوگوں کے درمیان میں ذلیل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہیں۔ تو میرا عزیزو، یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ ان حدیثوں کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے اندر کتنے اخلاق ہیں اور ہم کتنے اچھے ہیں اور ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر انگلی اٹھائے، دوسروں کو کسی گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، یا کسی دوسرے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، یا آپ کسی دوسرے کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بجائے خود کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اگر یہی مصیبت مجھ پر آتی، اگر یہی پریشانی مجھ پر آتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس لیے میرا عزیزو، اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔